اذهب الى فرعون انه طغى صدق اللہ العظیم۔ چہرے پہ اگر انسان چاہے کہ روحانیت آ جائے، نورانیت آ جائے، حسین ہو جائے، تو یہ آیت کریمہ بہت ہی مضبوط اس کے لیے عمل قرآنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے امت کو ایک عمل بتایا اور وہ پریکٹیکلی بتایا، جس کی وجہ سے انسان کے اندر جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جو ہے آج آرٹیفیشل چیزیں استعمال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم خوبصورت نظر آئیں، لیکن یہ جو اعمال ہیں قرآنی، یہ چہرے کے اندر کشش پیدا کر دیتے ہیں، نکھار پیدا کر دیتے ہیں اور انسان کو جاذبیت والا بنا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہی ایک کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ اس طرح بغل کے اندر داخل کیا، اللہ نے کہا داخل کرو، جب یوں ہاتھ باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اب اس کو اللہ نے یہاں بیان کیا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے بہت زیادہ ٹپس دیے ہیں جو حسن و جمال کے لیے عورتیں خاص طور پہ استعمال کرتی ہیں، مرد استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے پارلر بھرے ہوئے ہیں، ہر گلی میں 10 پارلر کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ پارلر میں جا رہے ہیں، لائنیں لگ رہی ہیں۔ اعمال وہ کریں جو نبوت والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جاذبیت بھی دے دے گا اور آپ کے اندر کشش بھی پیدا کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو عمل ہے، اب آپ دیکھیے ایک علم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بنے جیسے ہی، اب خالی نبی بنا کے اللہ نے نہیں بھیجا، اللہ نے کہا جاؤ آپ کو نبوت مل گئی ہے، اب آپ جا کے فرعون کو تبلیغ کریں، فرعون کے ساتھ جا کے اس کو دعوت دیں، اور اب بادشاہ ہے، اس کے ساتھ ایک لشکر ہے، لیکن اب آپ نے جانا ہے تو خالی جا کے تبلیغ کرنے، ایک ہے کہ جا کے بیان کریں، اس کو تبلیغ کریں، اللہ کہتا جاؤ میرے پیغمبر، آپ تبلیغ کرتے۔ اللہ نے 2 ہتھیار دیے، 2 معجزے دیے۔ پہلا کہا کہ عصا پھینکو، پچھلی آیت میں تھا، عصا اژدہا بن گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، جناح کہتے ہیں جانور کے پر کو، یا بازوؤں کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ، آقا اپنے ہاتھوں کو یوں داخل کرو، ایک ہاتھ کو آپ نے ہاتھ اس طرح بغل میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے 2 معجزے دے کے تقویت دی، کہا اب اس ہاتھ کو باہر نکالیں۔ جب آپ نے تخرج بیضاء، جب وہ باہر نکالا تو وہ ایسے چمک رہا تھا جیسے سورج ہوتا ہے، اور لائٹ اس کی پڑ رہی تھی، اور رات کے اندھیرے میں تو وہ چمکتا ہوا دور سے نظر آ رہا تھا۔ تو ایک دم موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی ذات میرے سے کلام کر کے مجھے پاور دے رہی ہے۔ اب یاد رکھیے گا، آپ اگر کہتے ہیں کہ میں علم نہیں سیکھتا، کوئی ہنر نہیں سیکھتا، کوئی بندہ بھی، آج ہمارے لوگوں کے لیے اس میں نمونہ ہے، ایک بہت بڑا میسج ہے کہ اگر آپ معاشرے میں اپنے آپ کو عزت دلانا چاہتے ہیں، معاشرے میں اپنا ایک مقام پانا چاہتے ہیں، تو علم کے ساتھ کوئی ہنر بھی کمال حاصل کریں۔ خالی کتاب پڑھتے رہیں، اپنا ڈگری لیتے رہیں، تو ڈگری کے ساتھ ہنر، جیسے میڈیکل ایک ہنر ہے، انجینئرنگ ایک ہنر ہے، اسی طرح جو ہے حکمت ایک ہنر ہے، اور اسی طرح یہاں تک کہ دنیا کا اب یہ الیکٹریشین ہے، وہ بھی ایک ہنر ہے۔ اب آپ دیکھیے پلمبری ہے، وہ بھی ایک ہنر ہے۔ اچھا، اب بندے کی جو عزت ہوتی ہے تبلیغ کی، دعوت کی، کسی بندے کو آپ دعوت دیتے ہو، آپ کے پاس ایک ہنر ہونا چاہیے۔ جیسے اب ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے علماء بھی ہیں، مار کہاں سے کھاتے ہیں کہ مدرسے سے عالم بن کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی ایک فیلڈ میں کمال حاصل نہیں کرتے، چاہے وہ منطق میں ہو، صرف میں ہو، حدیث میں ہو، فقہ میں ہو، چاہے وہ تخصص میں ہو، فتوے میں ہو، چاہے وہ خوابوں کی تعبیر، چاہے وہ وظائف، چاہے وہ عملیات۔ اب یہاں کیا کرتے ہیں کہ ساری فیلڈ کو ہمیں سب آتا ہے جی، نہیں، ایک فیلڈ میں کس میں مہارت آپ نے لی ہے۔ موسیٰ پیغمبر ہیں، اللہ نے سارے معجزے کائنات کے ان کو دے دیے نا گویا کے، لیکن اللہ نے 2 معجزے ظاہر کیے، یہ جائیں فرعون کے سامنے تبلیغ کریں گے تو آپ نے اس کو قائل کرنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے آپ نے اس سے پہلے کوئی معجزہ دکھانا ہے۔ آپ پہلے کیا، یہ عصا پھینکا، فرعون کہہ رہا تھا یہ تو میرے گھر میں پلا ہے، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، میرے گھر میں پلا ہے۔ آپ بچپن جہاں گزارتے ہیں وہ لوگ آپ کی کم رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کچھ بن کے جاتے ہیں تو وہ سارے آپ کے
تائے چاچے پھر بن جاتے ہیں، او جی یہ تو ہمارا یہ ہے، ہمارا یہ ہے۔ اچھا آپ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو ویلیو ہی نہیں دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بچپن اس کی گود میں گزارا، لیکن جب آپ نے معجزہ دکھایا پھر وہ سارے کان کھڑے ہو گئے، اور اس ایک معجزے کو دیکھ کے 70,000 جادوگر کلمہ پڑھ گئے، تائب ہو گئے نا۔ اچھا وہ بیان سے تائب نہیں ہوئے، وہ معجزے سے ہوئے۔ اچھا پھر اگلا معجزہ یوں دکھایا تو اور بھی کچھ مسلمان ہو گئے، اب ایک دم تعداد بڑھ گئی۔ یہ حکمت ہے۔ آپ اگر کہیں جی میں بیان ہی کرتا رہوں تو لوگ میرے بیان سے ہی متاثر ہوتے رہیں تو ایسے آپ کو صدیاں گزر جائیں گے۔ آپ کو کچھ نبی کی زندگی کو لے کر کچھ اعمال کرنے پڑے۔ اب دیکھیں جو لوگ ہمارے کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام، جیسے وظائف کا کام ہے، آپ وظائف میں ماہر ہو جائیں، لوگ آپ کے قریب ہو جائیں گے۔ عملیات میں ماہر ہو جائیں، آپ میڈیکل میں ماہر ہو جائیں، آپ کوئی اور فن ہے آپ کے پاس۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی نے ہمیں بتایا کہ تبلیغ کا ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی مہارت بھی ہونی چاہیے کسی فیلڈ میں، جو آپ ان کو دکھائیں کہ وہ سمجھیں واقعی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ یہ آپ نے پہلے تبلیغ کا اصول ہے۔ آج ہمارے ہاں جو ہے نا وہ اصول جب چھوڑ دیا لوگوں نے تو اب زوال آتا جا رہا ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یوں کیا، وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، یوں ہاتھ ڈالا، اللہ نے کہا یہ ہاتھ اندر کریں، آپ نے یوں بغل میں ہاتھ کیا تو تخرج بیضاء، تو یوں ہاتھ باہر نکالا تو چمک رہا تھا، من غیر سوء، بغیر کسی نقص کے، بغیر کسی عیب کے۔ اور آیتن اخرى، اللہ نے کہا یہ دوسری نشانی ہے، دوسرا معجزہ ہے۔ ایک معجزہ ہم نے دیا سٹک والا، ڈنڈے والا، اور ایک یہ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم آپ کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں، اس طرح کے ہم بہت سے معجزے آپ کو دکھائیں گے، اور آپ کے اندر یہ کمال دنیا دیکھے گی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ تو اب اس پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنے اندر کوئی ایک فیلڈ کا کمال پیدا کر لیں، ایک فیلڈ کا، تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ یہ ایک رول بتایا ہے۔ میں امام راضی کو جب پڑھا میں نے تو میں نے اس کے اندر پوری اس آیت کا خاص طور پہ جو انہوں نے تفسیر کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اب ایک دیگ پکانے والا ہے، ایک جو ہے سبزی والا ہے، ایک کوئی بھی گاڑی کا ٹائر بنانے والا ہے، گاڑی کا جو ہے نا اے سی کا کام، ایک فیلڈ میں ماہر کر ہو جائے گا نا کسی بھی فیلڈ میں تو اس کی عزت ہو جائے گی۔ اچھا جو کہے گا مجھے ساری فیلڈوں کا پتہ ہے لیکن کسی ایک میں ہی ماہر نہیں ہوگا تو اس کی عزت نہیں ہوگی۔ تو ہمارے یہاں معاشرے میں آپ پہلے تبلیغ کا اصول یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، اللہ نے آخری آیت میں فرمایا کہ اب آپ کے پاس دو طاقت آ گئی ہے معجزے کی، اب آپ کے پاس ایک جو ہے مہارت آ گئی ہے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آ گئی ہے۔ اللہ نے کہا آپ قریب آ جاؤ میرے۔ اچھا امام ابن کثیر لکھتے ہیں وہاں ایک درخت تھا جو جہاں اللہ کی وہ تجلی نظر آئی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے آواز آ رہی تھی، اور آواز ایسے آ رہی تھی کہ میں آپ کو بول رہا ہوں نا تو آپ کو یوں آواز آ رہی ہے ادھر سے، اچھا ادھر سے کوئی بولے گا تو آواز آپ کو ادھر سے آئے گی، بیک سائڈ سے، لیکن وہاں جب اللہ بولا، اللہ نے کہا اننی انا اللہ، تو وہ آواز ادھر سے نہیں تھی، نہ ادھر سے تھی، نہ ادھر سے تھی، وہ آواز چاروں طرف سے تھی، ایسے آواز آ رہی تھی جیسے چاروں طرف سے کوئی بول رہا ہے اور ایک ہی جملہ بول رہا ہے۔ اب امام ابن کثیر نے لکھا چونکہ اللہ ہر طرف ہے تو اس لیے جب اللہ نے کہا اننی انا اللہ تو ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، گونج رہی تھی آواز کہ ہر طرف اللہ ہے۔ اب وہاں سے آپ اللہ نے کہا قریب آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آگے تھوڑا گئے، لیکن پھر وہ آگ نہیں تھی، وہ نور تھا لیکن وہ آگ نظر آ رہی تھی، تو اب آپ جو ہے نا تھوڑا سا گھبرائے، پھر آگے گئے کہ پھر آگے گئے درخت کے، اللہ نے کہا قریب ہو جاؤ درخت کے پاس جا کے آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا اور نظریں جھکا لی، سر جھکا لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ دو معجزے آپ کو دے دیے ہیں، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ اذهب الى فرعون، آپ فرعون کی طرف جائیں، انہ طغی، وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے، آپ نے جا کر اسے سمجھانا ہے، اسے تبلیغ کرنی ہے۔ اور اب دیکھیے کہ ایک ہے کہ خروج کرنا، یہ جو خروج کرنا ہوتا ہے نا کہ بادشاہ وقت کے خلاف، جو وہ کافر تھا لیکن اسلامی بادشاہ کے خلاف تو خروج جائز ہی نہیں ہے، لیکن جو کافر ہے اس کے خلاف بھی خروج کرنے کا حکم یہ نہیں دیا کہ تلوار لے کے چلے جاؤ، بلکہ کہا جا کے پہلے تبلیغ کریں، پہلے اسے سمجھائیں۔ اب آپ کو دو ایسی معجزے دیے کہ ان معجزوں کی برکت سے کتنے لوگ 6 لاکھ کے قریب آپ کے مسلمان ہو گئے، اور آپ کا لشکر ایک بڑا قائم ہو گیا، لیکن لڑے ابھی بھی نہیں، آپ لے کر نکلے ان کو۔ تو اب آپ یہاں سے فرعون کے دربار میں گئے اور 2 طاقتیں ساتھ لے کر، یہ جو آیت ہے
یہ آیت نمبر جو ہے 21 ہے، آیت نمبر 21 ہے. اس کے اندر اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. آپ اگر سجدے کی حالت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اندر جاذبیت پیدا ہو جائے، کمال آ جائے، کشش آ جائے. اچھا بعض لوگ نا اپنی آنکھوں میں کشش لانا چاہتے ہیں. بعض لوگ آپ جب وہ اس کا پریکٹس کرتے ہیں تو سورج کے سامنے وہ ایک عمل ہوتا ہے، سورج جب نکل رہا ہوتا ہے تو آپ سورج کو دیکھیں اور یہ پڑھتے رہیں تو آپ کی آنکھوں میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ کوئی آپ سے آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکے گا. اور ہیپناٹائز کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے دوسرے عمل سے پریکٹس کرتے ہیں سورج نکلتے ہوئے. لیکن اگر آپ کسی کا جادو، کسی کا ہیپناٹائز کرنا اور کسی کا وار کو روکنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی دیکھ کر نظر بھی نہ لگائے اور آپ پہ جو ہے کوئی اٹیک بھی نہ کر سکے، تو اس آیت کو آپ جو ہے صبح کے ٹائم اگر جب سورج بالکل طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. جب اس کے اندر بہت زیادہ شدت آ جاتی ہے، جب آپ دیکھ نہیں سکتے، پھر نہیں دیکھنا اس کو، پھر نظر کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بالکل جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. تو آپ جب بالکل معمولی سورج نکلا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں اور آپ اس کے سامنے اس آیت کریمہ کو، آیت نمبر جو ہے 21-22 جو ہے یہ آیت ہے، تو آیت نمبر 22 جو ہے اس کو آپ نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 کو یہ پڑھتے رہنا ہے. اب آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. تو وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ. اب یہ آپ جب پڑھتے رہیں گے بس جتنی بار پڑھ لیں جب تک وہ سورج ہے، آپ چند دن یہ پریکٹس کریں نا، آپ پہ کسی کا جادو اثر نہیں کرے گا، کسی کا نظر اثر نہیں کرے گی، کوئی آپ کو نظروں سے گرا بھی نہیں سکے گا. میرے پاس ایک فلپائن جماعت گئی تبلیغ کی، تو واپس آئی تو بتا رہے تھے کہ ایک اور جماعت گئی تبلیغ کی، پھر تو وہ مجھے بتانے لگے کہ ہم جا رہے ہیں. ہمیں پچھلی جماعت نے بتایا تھا کہ مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا تھا ایک بندہ ہمارا، تو کھڑکی سے کوئی غیر مسلم باہر کھڑے ہو کے یوں نظر اس کے اوپر گاڑ کے دیکھنے لگا، اسے دیکھتے رہا، اس کی زبان ہی بند ہو گئی اور یہ ادھر ادھر کی مارنی شروع ہو گیا باتیں، جیسے دماغ سے چیز نکل گئی ہے، موضوع ہی ہٹ گیا اور بالکل اس کا دماغ شل ہو گیا. تو کہتے ہیں ہم نے دیکھ لیا بندہ باہر کھڑا ہے کوئی غیر مسلم، وہ ہیپناٹائز کر رہا ہے، تو اس کا کوئی عمل بتائیں مجھے. تو وہ چونکہ رائیونڈ کے جو استاد ہیں بہت بڑے ماشاءاللہ، تو مجھے اکثر رابطے میں رہتے ہیں، تو اس وقت مدرس ہے ہمارا رائیونڈ مرکز میں. تو مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ان کو یہ آیت بتائی، میں نے کہا جب بیان کرنے کے لیے پہلے تو اس کی پریکٹس یوں کر لیں سورج کے سامنے، پھر بیان سے پہلے ایک بار پڑھ لیں، آپ پہ اس کا اٹیک نہیں ہوگا کسی کا. اور پھر اگر آپ کو کوئی آپ کریمیں یوز کرتے ہیں اپنے چہرے کے لیے، اس پہ دم کر لیں اس کو 7 بار اس سائڈ کو اور پھونک لیں. اور اگر آپ وہ لیں پیس کر بالکل پتلی کر کے چینی جو ہے شوگر، اس کو پیس کے لے لیں اور اس پہ لیمو نچوڑ لیں اور اس پہ یہ 7 بار دم کر لیں آیت، اور اس کو آپ چہرے پہ مل لیں، 10 منٹ چھوڑ دیں پھر دھو لیں، آپ کا چہرہ فریش ہو جائے گا. آپ ہفتے میں ایک بار یہ عمل کیا کریں اور یہ پارلروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. وہ جو پیسے بچ جائیں گے وہ مسجد میں آ کے ہمارے جمع کرا دیا کریں، لیکن آپ نے دینے تو بالکل نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے. اچھا پھر آپ سجدہ، اگر روز آپ یہ ایک عمل کر لیں مرد عورتیں کہ سجدے میں جائیں، سجدے میں یہ 21 بار پڑھیں، روز 21 بار یہ آیت پڑھیں اور سجدے میں پڑھتے رہیں. اگر آپ کو یاد ہو جائے تو پھر تو بہت مزہ آئے گا آپ کو، یہ آیت یاد بھی ہو جائے گی. پڑھتے رہے سجدے میں 21 بار پڑھ کے اٹھیں، یوں کر کے چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں. آپ یہ 15 دن عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو سارے پوچھیں گے کہ کون سا عمل کرتے ہو کہ آپ کا چہرہ ہی فریش ہو گیا.